ایک شخص کے اوپر ایک صدر کو قتل کرنے کا الزام ہے اور پولیس اسے جن حالات کے اندر رکھتی ہے، عدالت ان حالات میں رکھنے پر اس شخص سے معافی کی درخواست گزار ہے۔ السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ تو دوستو، حال ہی میں آپ نے ایک خبر سنی ہوگی، غالباً ایک ہفتہ ہوا ہے اس بات کو، 25 اپریل کی بات ہے یہ، کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ جس ہوٹل کے اندر ڈنر کے لیے آئے تھے، وہاں ایک شخص نے فائرنگ کرنے کی کوشش کی۔ کوئی زیادہ زخمی نہ ہوا، کوئی اس سے جانی نقصان نہ ہوا اور شاید کسی کے زیادہ زخمی ہونے کی بھی اطلاع نہیں تھی، لیکن پولیس نے اس شخص کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جن حالات کے اندر پولیس نے اس کو رکھا ہے، ظاہر ہے امریکن ڈون کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان حالات کے اوپر عدالت اس شخص سے معافی کی طلبگار ہے۔ کل جب اسے عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو عدالت نے اس شخص کو جن حالات کے اندر رکھا گیا کہ اس کی فیملی سے بات نہیں ہو سکی اس دن کے بعد سے اب تک، اور اسے کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اسے وکیل کی رسائی دی گئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایسے کیسز کے اندر وکیل اس کی چوائس کا نہیں ہو سکتا، اسے ایک وکیل دے دیا گیا ہے۔ تو ان سب حالات کے اوپر عدالت اس سے معافی کی درخواست گزار تھی۔ جو جج تھے انہوں نے معافی مانگی اس بات کے اوپر کہ جن حالات کے اندر آپ کو رکھا گیا وہ درست نہیں ہیں، وہ قانون کے مطابق نہیں ہیں، قانون کی رعایت اور روایتوں کے وہ خلاف ہیں۔ تو دوستو، یہ صرف ایک مغربی ملک کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں یا ہمارے معاشروں کے اندر اس کی بالکل کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اگر آپ اس کیس کو چیک کریں کہ یہ کتنا ہائی پروفائل کا کیس ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ایسے ملزم کو کوئی کسی قسم کی رعایت دی جائے، تو یہ پاکستان یا ہمارے معاشروں کے اندر سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور جج پھر اس کے اوپر بھری عدالت کے اندر ایسا کچھ کہہ دے، ایسی بات کہہ دے جو سربراہ مملکت کو یا ارباب اختیار و اقتدار کو بری لگے، تو ایسا بھی قطعاً نہیں سوچا جا سکتا۔ بات اگر کوئی کہہ بھی دے اور وہ سرگوشیوں کے اندر پہنچ بھی جائے، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کسی سیاستدان کی جو آڈیو کال ہے اس کے اوپر باتیں سنی گئی، تو پوری پارٹی سے ہی ارباب اختیار ناراض ہو گئے ہیں اور اس پارٹی کو بھی کھٹے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ ججز نے خط لکھا تھا اپنے آئینی سربراہ چیف جسٹس صاحب کو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کہ جناب والا ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے آپ اس کا نوٹس لیں۔ تو اس کے اوپر نہ صرف آئینی سربراہ خود ناراض ہو گیا، وہ جو بڑے تھے وہ اتنا ناراض ہوئے کہ اب تک بھی وہ ناراضگی ختم ہونے کے اندر نہیں آ رہی، اور ان ججوں کی وجہ سے قانون چینج کر دیا گیا، آئین کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ دیا گیا، اور جناب ان ججز کو اپنی من مرضی سے جہاں چاہیں گے وہ ٹرانسفر کر دیں گے، جو کیس ان کو دینا چاہیں گے وہ دیا جائے گا۔ یہ تو تھا صرف ایک خط کا معاملہ۔ اور اگر آپ ایسا سوچیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر ہم اپنے ہی شہریوں کے ساتھ صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بات کے اوپر اعتراض ہوگا جو بالکل حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں کہ کوئی امریکہ کی جو عدالتیں ہیں یا مغرب کی جو عدالتیں ہیں وہ بہت مثالی نہیں ہیں۔ جی بالکل وہ بہت مثالی نہیں ہوں گی، لیکن وہ ہماری عدالتوں سے بہت اچھی ہیں۔ ہماری عدالتوں سے وہ کئی درجہ اچھی ہیں، جہاں لوگوں کو انصاف ملنے کی کم از کم امید ضرور ہے۔ یہاں آپ کہیں گے کہ جو اسلام سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک، بالکل وہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس بات کے اندر ہم بالکل گنجائش نہیں دیں گے، اور وہ کوئی چھپ کے نہیں ہے، وہ اعلانیہ ہے۔ لیکن اپنے معاشرے کو قائم اور مضبوط رکھنے کے لیے اپنے شہریوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کی مثال یہ آج کی جو عدالتی ہیئرنگ تھی اس میں ساری دنیا نے، وہ کل کی عدالتی ہیئرنگ اس میں ساری دنیا نے دیکھی، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں ایسی یہاں کی مغرب کی عدالتیں پیش کرتی ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے معاشروں کے اندر ہم اپنے ہی شہریوں اور سیاسی اور مذہبی رہنما یا جو صحافی ہیں ان کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں یا ہماری عدالتیں جو سلوک کرتی ہیں اس کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حالیہ دور جو موجودہ دور چل رہا ہے یہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور ماضی کے اندر بھی ہمارا ماضی بھی کوئی پاکستان کا کوئی اس کے حوالے سے تابناک نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہمشیرہ تھیں انہوں نے سیاسی اختلاف کیا، وقت کے جو ارباب اختیار تھے ان کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آج ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ محترمہ کو نہ صرف
تا زندگی قید تنہائی میں رکھا گیا، بلکہ ان کی موت بھی آج تک متنازع ہے، جس کا تنازع حل نہیں کیا جا سکا کہ آیا ان کی موت طبعی تھی یا ان کو قتل کیا گیا۔ پھر جس انداز کے اندر محترمہ کی تدفین کی گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر ہماری آنکھوں نے خود دیکھا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہوا تھا کس انداز کے اندر ہوا، کس انداز کے اندر پھر جائے وقوع سے سارے شواہد ختم کر دیے گئے کہ کہیں کوئی سرا جو ہے وہ قاتلین تک پہنچ نہ جائے۔ اسی طرح پھر جو کچھ ہم نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہم نے کیا، وہ کوئی بہت تابناک ہمارا ماضی اس حوالے سے یقیناً نہیں ہے۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کا جو کالک اور جو سیاہی عدالتوں کے چہرے کے اوپر لگی ہے، اسے آج تک ہر چیف جسٹس دھونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ حالیہ دور کے اندر اس چیف جسٹس کی موجودگی کے اندر آئین و قانون کا پانی اتنا کم پڑ جاتا ہے کہ وہ سیاہی دھلنے کی بجائے مزید جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، وہ تاریخ کے اوراق کو مزید گندلا کر دیتی ہے۔ یہی کوشش قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی، لیکن وہ ان کے اپنے دور کے اندر آئین و قانون کی جو حالت تھی اور جو روشن مثالیں انہوں نے آئین و قانون کی قائم کی ہیں، میرا خیال ہے کہ ماشاء اللہ کے ادوار کے اندر بھی اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے ہوں یا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے جو تابناک مثالیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ماشاء اللہ کے ادوار کے اندر بھی ڈھونڈنے سے آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی۔ ماشاء اللہ ادوار کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، لیکن کسی جو خود کو آئین اور قانون کا محافظ کہنے والے کسی جج نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ کسی ایسی سیاسی جماعت کو بین کر دے جس کا جیتنا الیکشن کے اندر سب کو نظر آ رہا ہو کہ یہ سیاسی جماعت جیت جائے گی اور یہ حکومت بنائے گی۔ پھر اس کے اوپر جو کچھ آج عدالتیں کر رہی ہیں وہ بھی اس کے بعد تو پھر یہ کہنا کہ یہ جو آج کل امریکہ کے اندر جج صاحب نے اس مجرم سے معافی مانگی اور یہ تک کہا ہے کہ جو سختی اس کے اوپر کی جا رہی ہے یہ اس کا جرم ثابت کرنے سے پہلے اس کو سزا دی جا رہی ہے، جو کہ ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے معاشروں کے اندر تو نہ کوئی آئین ہوتا ہے نہ کوئی قانون ہوتا ہے، جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی ہم جو ہے موازنہ کر ہی نہیں سکتے کہ ان معاشروں کے ساتھ اور ہمارے معاشرے کا کسی قسم کا بھی کوئی موازنہ کیا جائے۔ اور یہ اس دور کے اندر وہ یہ بات کر رہا ہے، امریکہ کے اندر وہ جج صاحب اس دور کے اندر بات کر رہے ہیں جب سب کو پتا ہے کہ وہاں بھی اختلاف کی ہر آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہر آواز کو کچلا جا رہا ہے، اور ہر جو آپ کہہ لیں کہ ایک معتدل آواز ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے، اور یک طرفہ وہاں بھی ٹریفک چلائی جا رہی ہے۔ اس دور کے اندر جج صاحب نے ایک ایسے مجرم کے لیے رعایت کی بات کی ہے جس نے صدر کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو دوستو، آپ لوگ اس بارے کے اندر کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کبھی اس حوالے سے بہتر ہوں گے؟ کیا آئین اور قانون یا انصاف ہمارے معاشروں کے اندر ناپید ہی رہے گا؟ ہم اس کی تلاش کے اندر سرگرداں ہی رہیں گے، یا کبھی ہمارے معاشرے آئین، قانون اور انصاف کی اس طرح کی مثالوں سے چمکیں گے؟ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔